امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا نا میرے عزیزو، تو آپ نے اپنے اہل خانہ کو اکٹھا کیا، گھر والوں کو بلایا، آپ کے جو قریبی تھے ان کو آپ نے بلایا، اور آپ نے فرمایا کہ میرا جانے کا وقت ہو چکا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر جانے کا وقت ہو چکا ہے، اور تمہارے لیے میری دو وصیتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے نا، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں اور میری قبر تیار ہو، تو جو میری قبر تیار کریں ان سے کہنا کہ میری قبر زیادہ لمبی چوڑی نہ بنائے، چھوٹی سی قبر بنا کر کے مجھے اس کے اندر دفن کر دیا جائے۔ دوسری میری وصیت یہ ہے کہ مجھے جو کفن دو، سادہ سے کپڑے کا مجھے کفن دینا، بہت سادہ کپڑا، اور اس میں لپیٹنے کے بعد میں مجھے دفن کر دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مرنے والے کو اچھے کپڑے کا کفن دو، مہنگا کپڑا لا کر کے کفن دو۔ اس طریقے سے تم عید اور بقرعید پر مہنگے کپڑے پہنتے ہو نا، اسی طرح سے جب تمہارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اچھا کپڑا لا کر کے مرنے والے کو کفن دو، اور اس کے بعد میں اس کو دفن کر دو۔ تو یہ شریعت کا مسئلہ ہے، لیکن سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ مجھے سادہ سا لباس دینا، یہ آپ کا تقوی ہے۔ تو کیا فرمایا آپ نے کہ سادہ سا لباس اور بس چھوٹی سی قبر۔ پوچھا نا، لوگوں نے پوچھا، جو وہاں پر موجود تھے، اہل خانہ نے پوچھا، جو قریبی لوگ تھے انہوں نے پوچھا، اے امیر المؤمنین، آپ یہ کیوں ارشاد فرما رہے ہیں، ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ کہ چھوٹی قبر بنانا، سادہ سا لباس دینا؟ اللہ اکبر کبیرہ، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے آپ کا۔ لیکن سوچ دیکھیں، آپ فکر دیکھیں، جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی، اس کا آپ اثر دیکھیں۔ آپ فرمانے لگے کہ تم تو مجھے دفن کر کے آ جاؤ گے، پھر اس کے بعد میں جب مجھ سے حساب ہوگا نا، مجھ سے پوچھا جائے گا میری زندگی کے بارے میں، جو کچھ میں نے زندگی میں کیا ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اگر میں ایک چیز میں بھی پکڑا گیا، ایک بات میں بھی پکڑا گیا، تو تم میری قبر بہت بڑی بنا دو، خوبصورت بنا دو، مجھے بڑا سمجھ کے، مجھے امیر المؤمنین سمجھ کے تم میری قبر بڑی تیار کر دو گے، لیکن اگر میں ایک بات میں بھی پکڑا گیا تو وہی قبر میری چھوٹی ہو جائے گی اور میری پسلیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، میری پسلیوں کو چکنا چور کر دے گی، دائیں پسلی بائیں طرف، بائیں پسلی دائیں طرف کر دے گی۔ ایک بات میرے عزیزوں میں یہاں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، یہ سوچ کس کی ہے؟ یہ قبر کو سوچ کر کے کون ڈر رہے ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ ان کی سوچ ہے۔ آپ فرماتے قبر بڑی بنا دو گے، کوئی مسئلہ نہیں، بڑی تیار کر دو گے، خوبصورت بنا دو گے، لیکن اگر ایک بات میں بھی پکڑا گیا تو وہ میری بڑی قبر کسی کام کی نہیں ہے، وہ چھوٹی ہو جائے گی میرے عمل کی بنیاد پر۔ اور ہاں، اگر تم چھوٹی قبر بناؤ گے، چھوٹی سی قبر بناؤ گے، اتنی چھوٹی کہ بس میں لیٹ جاؤں، کروٹ بھی نہ بدل سکوں، اور میں اللہ کی بارگاہ میں پاس ہو گیا، تو وہ قبر اتنی بڑی بن جائے گی، اتنی بڑی بن جائے گی کہ دنیا والے اس قبر کو کھود بھی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ اتنی اس کو کشادہ فرما دے گا، لباس بھی اچھا مل جائے گا، سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ تو قبر کا بڑی اور چھوٹی ہونا، یہ میرے عزیزو یہ کھودنے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے عمل کی بنیاد پر ہے۔ قبر کتنی بڑی تیار کر لیں، کیسا بھی کر لیں، لیکن اگر عمل اچھے نہیں ہے تو وہ تنگ ہو جائے گی۔ اور قبر کا جھٹکا یہ حق ہے، قبر اپنے اندر آنے والے کو جھٹکا ضرور دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یار ہم اور آپ غور کریں اپنے اعمال پر کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کون سے راستوں کو ہم اختیار کر رہے ہیں۔ ہم نے سارا دھیان اپنا دنیا کی طرف لگا دیا ہے، لیکن کبھی قبر کے بارے میں ہم نہیں سوچتے، کبھی میرے عزیزو قبر کا خیال نہیں آتا نا ہمیں۔ ہم نے سوچ لیا کہ یار بس آئے ہیں دنیا میں، جئیں گے چلے جائیں گے۔ نانا میرے عزیز، ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان اس گمان میں ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ نا 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 میرے عزیزو، ایک ایک چیز کا حساب ہونا ہے۔ یہ وہ صحابہ تھے کہ جن کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کی سوچ کیسی تھی، ان کی فکر کیسی تھی کہ ہمیشہ قبر کو سوچ کر کے رویا کرتے تھے، ہمیشہ آخرت کو سوچ کر کے رویا کرتے تھے، ان کے دن و رات رونے میں گزر جایا کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارا حال تو یہ ہے میرے عزیزو کہ ہم اپنی زندگی کے چند لمحات بھی اللہ کی یاد میں گزارنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
پھر دعویٰ یہ ہے کہ جنتی ہیں، دعویٰ یہ ہے کہ ہم سے بڑا نیک کوئی نہیں ہے، پھر کہتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، برکتیں نہیں ہوتی۔ اپنے اعمال پر بھی تو غور کریں نا میرے عزیزو۔ تو اس دنیا کو سب کچھ نہ سمجھے، آخرت کا بھی معاملہ ہے، آخرت بھی حق ہے، قبر میں بھی جانا ہے، وہاں کی تاریکی کا بھی سامنا کرنا ہے، وہاں کی ہولناکیوں کا سامنا کرنا ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جو یہاں سے پاس ہو گیا وہ ہر جگہ پاس ہو جائے گا، تو جو یہاں پکڑا گیا آگے کی منزلیں نا اس کے لیے اور زیادہ دشوار ہے۔